بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، تیسری قسط ہے، وی لاگ نمبر ہے 214، وفات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ قصص الانبیاء، صفحہ نمبر ہے 261، وی لاگ نمبر 214، تیسری قسط ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 214، تیسری قسط، پیج 261 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قصص الانبیاء، واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی موت کا، وفات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ملک الموت، تو میری زیارت کو آیا ہے یا روح قبض کرنے کو؟ وہ بولے، میں تو روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس راہ سے تو میری روح قبض کرنے گا، یعنی تو کس راہ سے میری روح قبض کرے گا؟ وہ بولے، تمہارے منہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے منہ سے خدا سے تکلم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میں آنکھ سے نکال لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آنکھ سے میں نے خدا کا نور دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا، ہم پیر سے راہ نکال لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیر سے چل کر کوہ طور پر گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا کے حکم سے تیری روح قبض کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں آئے اور آ کر کہا، اے اسرائیل، کتنے ہزار کلام میں نے خدا سے بلا واسطہ کیے، کوئی بیچ میں واسطہ نہ تھا، پس اس کی عزت کی قسم ہے کہ میں جلدی جان دینا اپنی تسلیم نہ کروں گا۔ خداوند قدوس سے میرا اور بھی سوال ہے۔ ملک الموت یہ سن کر چلے گئے۔ جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ خدایا، تجھ کو خوب معلوم ہے جو موسیٰ نے مجھ کو کہا کہ اس وقت میں جان دینا تسلیم نہ کروں گا۔ پھر خطاب آیا کہ اے موسیٰ، تو میری طرف آنے کو راضی نہیں ہے؟ وہ فوراً بول اٹھے، اے میرے پروردگار، میں تیرے پاس آنے کو راضی ہوں، مگر ایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ میں کوئی طور پر جا کر مناجات اور شکر کروں اور وہیں تیرا کلام سنوں۔ ہزار جان میری فدا ہو تیرے کلام، ہزار جان میری فدا ہو تیرے کلام پر۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے کوئی طور پر جا کر عرض کی، خدایا، میں نے اپنی آل اور امت تجھ کو سونپی، اس کو تو اپنی رضا پر رکھیو اور ان کو مال حرام سے بھی باز رکھیو اور ان کی روزی حلال کیجیو، کیونکہ میری امت ناتواں ہے۔ پس ندا آئی، اے موسیٰ، زمین پر عصا مار۔ عصا مارا تو پھٹ کر دریا نکلا۔ پھر حکم ہوا، دریا پر عصا مارو۔ جب عصا مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر سیاہ ظاہر ہوا۔
پھر حکم ہوا اس پتھر پر عصا مارو، جب عصا مارا تو وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہو گیا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، وہ کیڑا اپنے منہ میں گھاس لے کر اللہ کا ذکر کرتا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ کالا کال اللہ تعالی، اے پروردگار تو مجھ کو دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور جگہ میری جانتا ہے اور روزی پتھر کے اندر پہنچاتا ہے، کسی کو محروم بھوکا تو نے نہیں رکھا اپنے فضل و کرم سے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو ہوں فرعون ان کو میں، جو ہوں فرعون میں ان کو، خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہیں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔